اب میں مولا علی کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار خاتون جنت نے مولا علی سے کہا کہ اے علی، میرا یہ لباس جو ہے یہ بیچ کر کچھ کھانے کو لے آؤ۔ اے علی، گھر میں کچھ نہیں ہے، مجھے بتاؤ نا یہ کون تھے؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ مولا علی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں۔ پھر اور بچے کون ہیں؟ حسن اور حسین ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے جنت کے پھول ہیں، نبی پاک نے سونگا کرتے تھے۔ اتنا کلوز ریلیشن نبی پاک سے، میرے آقا کا گھرانہ ہے، یہ پنجتن پاک کے 4 نفوس ہیں، مگر سادگی کیسی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی بازار میں گئے، یقین کرو یہ جملہ جب یہ واقعہ سنتے ہیں تو لرزہ آ جاتا ہے۔ کبھی میرے اور آپ کے کسی گھر والے کا ہم لباس بیچنے گئے کہ یار کپڑا بیچ کے روٹی لے آئیں، ایسی نوبت ہم پر نہیں آئی، اللہ کبھی لائے بھی نہ، لیکن ایسی نوبت تھی پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں تھا، اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، ہیں زبان پر شکوے ہیں، شکایات ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ہم 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، مولا علی کے گھر میں فاقے ہوتے تھے۔ اب لباس بیچنے گئے، لباس بیچا اور وہ لباس بکا 6 درہم کا۔ 6 درہم لیے، اب اناج والے کے پاس جانا ہے۔ اسی راستے میں ایک فقیر آ گیا، کہتا ہے ابو الحسن اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ سخاوت سنو کس کو کہتے ہیں، ہم ایسے نہیں کہتے آقا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، میرے آقا کی ساری آل ہی سخی ہے۔ مولا علی نے کیا کیا، ان 6 درہم میں سے ایک نکال کر فقیر کو نہیں دیا، آپ نے وہ 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ گھر میں بچے بھوکے ہیں، لباس بیچا ہے بی بی فاطمہ کا، مگر توکل کیسا ہے، بھروسہ کیسا ہے، سخاوت کیسی ہے، امت کی خیر خواہی کا جذبہ کیسا ہے۔ تھوڑا آگے گئے، ایک سوار، ایک بندہ آیا اعرابی جس کے ہاتھ میں اونٹنی تھی، کہا اے علی اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے خریدوں؟ کہا ادھار میں لے لو۔ کہا ٹھیک ہے، کتنے میں دو گے؟ کہا 100 دینار میں، 100 درہم میں۔ آپ نے 100 درہم میں خرید لی۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک اور اعرابی آیا، کہا اے علی یہ اونٹنی بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے میں خریدی ہے؟ یہاں ایک اور بڑا پیارا نقطہ ہے، جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو، اب اس سے سامنے والا پوچھ رہا ہے کاسٹ کیا ہے، کتنے میں خریدی ہے؟ ادھر بھی کاروباری بیٹھے ہوں گے، اللہ رسول کی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہوتے میری خرید ہی اتنی ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کئی کاروباری لوگ ایسے ہوتے، سب کو نہیں کہہ رہا، ورنہ ہم بھی جاتے کبھی کوئی سودا خریدنے، بھائی یہ کتنے کا دیا؟ 5000 روپے کا۔ نہیں یار 4000 کر دو۔ ارے حضرت خریدی 4800 روپے کی ہے، قسمیں کھانا شروع کر دے گا۔ ہم نے کہا اچھا میں نہیں چاہیے، تھوڑی دیر میں وہ 4000 کی بھی دے دے گا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے 4800 کی خریدی ہے۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنا ہے، حرام کمانا ہے، نہ کرو ایسا۔ جھوٹ بول کر مال بک جائے گا، برکت چلی جائے گی۔ اور ایک جملہ اور یاد کر لو کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اب سنو، مولا علی کہتے ہیں 100 کی لی ہے، جتنے کی لی تھی اتنے کی بتا دی، 100 درہم کی لی ہے۔ اور کہتا ہے اے علی 160 کی بیچو گے؟ ہیں کتنے کی؟ 160 کی۔ آپ نے کہا ضرور بیچیں گے۔ آپ نے اونٹنی اس کو پکڑا دی، 160 درہم لے لیے۔ تھوڑا آگے گئے، وہ پہلے والا بندہ آ گیا، کہتا ہے علی اونٹنی کہاں گئی؟ کہا بک گئی۔ کہا میرے پیسے دے دو۔ آپ نے اس کو 100 نکال کے دے دیے۔ کتنے بچ گئے بتاؤ؟ حساب آتا نہیں آتا قائد آباد والوں کو؟ 60 بچ گئے۔ 60 لے کر آ گئے آپ گھر پہ۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے اے علی کیا میرا جوڑا 60 درہم میں بک گیا؟ سنو کیا جواب دیا شیر خدا نے، کہتے میں نے اللہ سے سودا کیا ہے، میں نے اللہ سے تجارت کی ہے، مجھے 6 درہم ملے تھے، اللہ کی راہ میں دے دی، اللہ نے مجھے 60 کر کے واپس لوٹا دیے۔ یہ توکل کا لیول تھا، یہ سادگی ہے، یہ عاجزی ہے۔